ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے صبا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے بیٹے کی نظروں سے بچاؤں۔ اگر وہ اس کے سامنے آ گئی تو میرا بیٹا اپنے ہوش کھو بیٹھے گا۔ وہ اس قدر حسین ہے اور اس قدر طاقت رکھتی ہے کہ میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نہ چالے۔ کلثوم بیگم اس وقت پریشان بڑے سے لاؤنج میں بیٹھی اپنی بھتیجی کے سامنے اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی۔ ارے تائی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے بازل سکندر کبھی بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ میں اس کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر کبھی بھی رحم نہیں کرتا۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو وہ ہماری سب سے بڑے دشمن قبیلے کی بیٹی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے اسے اپنے جال میں پھنسا لے گی؟ بیٹا، تم ابھی عورت کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اگر عورت چاہے تو اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اپنے حسن کے جال میں پھانس سکتی ہے، اور یہ سب کچھ کرنے میں لمحوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ بس کر دیں تائی جان، آپ اس طرح کی باتیں کر کے اب مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں۔ بیٹا، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اب یہ ذمہ داری تم پر ہے۔ تم بس اس لڑکی کو سکندر کی نظروں میں نہ آنے دینا۔ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک میں خود ہی کچھ نہ کچھ دیکھ لوں گی۔ اور جہاں تک حویلی والوں کا سوال ہے، اگر انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں کسی بھی قسم کا سوال کیا تو میں انہیں جواب دے دوں گی۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا میں اسے پچھلے حصے میں ہی بنے کمروں میں رہنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس پر ظلم و ستم کریں گے، اس سے گھر کے کام کروائیں گی۔ بیٹا، وہ وقت بھی آئے گا، لیکن ابھی نہیں۔ فی الحال میں نے اسے اپنے بیٹے کی نظروں سے اوجھل رکھنا ہے تاکہ اس کے دل میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی پیدا نہ ہو، اور نہ ہی میرا بیٹا اس کے جال میں پھنس سکے۔ جب تک بازل کی تم سے شادی نہیں ہو جاتی تب تک ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دے سکتے۔ یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے۔ تو کیوں نہ آپ جلد از جلد ہم دونوں کی شادی کر دیں؟ قسم سے اب مجھ سے بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ ہزاروں طرح کے وہم اور وسوسے میرے دل کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے بیٹے کا رویہ بھی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ بہت ہی روکھے انداز میں جواب دیتا ہے۔ یوں ظاہر کرتا ہے جیسے اسے میری ذات سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ اس کی یہ بے رخیاں کیسے میرا دل چیر دیتی ہیں۔ بیٹا، میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں بھی ہدایت کر رہی ہوں کہ کسی بھی قسم کی بے وقوفی نہ کرنا اور بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب اچانک ہی بی جان کی آمد پر دونوں خاموش ہو گئیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر ساس بہو کے درمیان؟ انہوں نے خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کلثوم بیگم بھی جلدی سے کہنے لگی، بس اب تو اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جلد از جلد اس کا گھر بسا سکوں۔ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میرے پوتے پوتیاں ہوں جو میری گود میں کھیلیں، میں ان سے بے تحاشا پیار کروں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد ہی آئے گا۔ تم لوگوں نے ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بس اماں جان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم اسے سکندر کی نظروں سے اوجھل رکھیں گے، اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے سامنے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، وہ بے حد حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو میں مبہوت ہو گئی تھی۔ آخر تم لوگ کب تک اسے چھپا کر رکھو گے؟ کبھی نہ کبھی تو اس کے سامنے آ ہی جائے گی۔ آپ اس چیز کی بالکل فکر مت کریں، آپ یہ سارے معاملات ہم پر چھوڑ دیں اور دیکھتی جائیں کہ ہم کیسے اس کو سنبھالتے ہیں۔ بیٹا، مجھے تم لوگوں سے بہت سی امیدیں ہیں۔ جب تک کہ اس لڑکی کا بھائی نہیں مل جاتا تب تک وہ اسی حویلی میں رہے گی۔ یہ بازل سکندر کا حکم ہے، اور جیسے ہی اس کا بھائی مل جائے گا تو وہ اپنا بدلہ پورا کر لے گا اور اس لڑکی کو حویلی سے بے دخل کر دے گا۔
एक तो मुझे भी अपने बेटे की समझ नहीं आती, पता नहीं हर वक्त इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। ये कोई एक फैसला भी ढंग का नहीं लेता। कलसूम बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। तो बीजान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारा बेटा जो कुछ भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, लेकिन उसके किए हुए काम तुम्हारी नादान अकल में नहीं समाते। अम्मा, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? वो भी मेरी बहू के सामने। थोड़ी तो मेरी इज्जत रख लिया करें। सब लोग ही तुम्हारी इज्जत से और तुम्हारी जहनी सलाहियतों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करके अपने आप को सबके सामने मजीद नुमाया ना करो। चलो अब जल्दी से किचन में जाओ और शाम के खाने के लिए नौकरानियों को हिदायत जारी करो। मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले आ रहे हैं। बीजान हुक्म सुनाकर दोबारा अपने कमरे में आराम करने चली गई थी, जबकि उजाला खी खी करती अपने कमरे की तरफ भाग गई। इससे पहले कि वो अपने कमरे के अंदर दाखिल होती, उसका सर किसी सख्त चीज से टकराया। उफ़ अल्लाह जी, मैं तो मर गई। वो दर्द से कराहने लगी। जब सर उठाकर देखा तो सामने ही दौरान खानज़ादा खड़ा था, जो बहुत ही प्यार से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो, और तुम्हें भी मैंने कितनी बार समझाया है कि मैं किसी की भी बात मानने का पाबंद नहीं हूँ। जो कुछ मेरे दिल में आएगा मैं बस वही सब करूँगा। ये मेरा अपना घर है। ताया जान से गलती हो गई थी जो उन्होंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। जो होना था वो तो हो ही गया। अब तुम लोगों पर लाजिम है कि तुम लोग मेरा हुक्म मानो। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं कभी तुम्हारा हुक्म मानूंगी। चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैंने जाकर आराम करना है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें आराम आ जाएगा। उसने दोबारा से शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम हम सबसे छोटे हो और घर के सबसे लाडले बेटे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू हो जाओ। उम्र के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को तुमसे छोटा नहीं बल्कि तुमसे बड़ा मानता हूं। मानने से क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ मानने की ही बात है तो मैं तो कुछ भी मान जाऊं। चलो दुराब, जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो। मेरे छोटे भाई नहीं हो क्या? अब की बार उसने मिनमिनाते हुए कहा तो वो गुस्से से कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मुझे अपना छोटा भाई कहा तो मैं किसी का भी भाई नहीं हूं। अरे इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ भाई ही तो कह रही हूं। खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ। अब अगर दोबारा तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। मैं तुम्हारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन दोबारा कभी भी वो घटिया लफ्ज़ अपने मुंह से अदा ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चला तो गया था, लेकिन उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। काफी दिनों से वो उसकी हरकतों को नोट कर रही थी। अब वो कुछ ज्यादा ही उजाला की ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा था। वो उसके हर मामले में दखल अंदाजी करता। अगर वो उसे मना करती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देता था, और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर इसकी छठी ही इसे बार बार कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी, मगर वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी और उसे अपना वहम ही करार देती थी। मगर आज उसके इतने सख्त रवैये ने उजाला को बहुत बुरी तरह से चौंका दिया। वो उसके बड़े भाई के पीछे ख्वार हो रही थी और यहाँ पर वो इसके पीछे ख्वार होने के लिए तैयार बैठा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे इस सब से बाहर निकलूं? या अल्लाह, मुझे सब्र दे, हौसला दे और बर्दाश्त दे कि मैं इन सब लोगों को हैंडल कर सकूं। उसे वहां पर खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे सिकंदर अपने कमरे में जाता दिखाई दिया। एक्सक्यूज़ मी बाजिल, मेरी बात सुनो।
مجھے تم سے بہت ہی اہم معاملے پر گفتگو کرنی ہے، اس نے ادھر سے ہی چلاتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کون سی نئی آفت آ گئی؟ اب کون سا نیا فساد تم نے اس گھر میں کھڑا کر دیا ہے جو مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے پہنچ گئی؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی وہ کوئی پنگا کرتی تھی تو سب سے پہلے بازل کے پاس ہی جاتی تھی تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے اور اسے سب سے باہر نکال سکے۔ نہیں نہیں، قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے بس آپ سے اس ونی میں آئی لڑکی کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ اوہ پلیز اجالا، فی الحال میں اس قسم کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے ہی میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ آج بھی تقریباً 5 گھنٹے جرگے میں بیٹھ کر اس کے گھر والوں کے ساتھ بحث کرتا رہا ہوں۔ قسم سے بہت ہی عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ویسے تو اپنے دل کا حال کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اور اس کی بس ہو چکی تھی، اسی لیے اجالا سے کہہ ڈالا۔ وہ خود کو یکدم ہی بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ تیزی سے بولی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے ابھی اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ کے درد کو آرام آ جائے گا۔ یہ تم نے بہت اچھی بات کی، تم جلدی سے میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، تب تک میں فریش ہو جاتا ہوں، وہ سرسری انداز میں کہہ کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اسے صرف اور صرف ایک کزن ہونے کے ناطے ہی ٹریٹ کرتا تھا اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ آج تک اس نے کبھی بھی اس لڑکی کے بارے میں غلط نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی کچھ غلط سوچ سکتا تھا۔ اگر وہ اجالا ہی تھی جس کے دل میں اس انسان کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی، اور اس میں اہم کردار ادا کرنے والی ذات کسی اور کی نہیں بلکہ کلثوم بیگم ہی تھی، جنہوں نے اس چھوٹی سی 8 سالہ بچی کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی بازل سکندر سے ہوگی، اس کے علاوہ تم پر ہر مرد حرام ہے، تم کسی کی بھی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس چھوٹی سی بچی نے اسی وقت خواب بننا شروع کر دیے تھے، اور اس نے اپنے ذہن میں ایک گھر بنا لیا تھا جس میں وہ بازل کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بعد میں جا کر کتنا تکلیف دہ ثابت ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ اس انسان سے دور بھی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ لوگ پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ دراصل حویلی کے قوانین بہت سخت تھے، عورتوں کو مردوں کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی انہیں اس چیز کی اجازت تھی کہ وہ ان کے کسی بھی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ وہ چائے بنا کر جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر مصروف نظر آیا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ شمسا، میں خود بھی تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا ہے نا، کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے وقت ہی نہیں مل رہا۔ ارے نہیں، تمہارے لیے میں نے وقت نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اسی لیے تو ابھی تمہیں کال کر رہا ہوں، ورنہ ابھی بھی میں بہت مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگلے ہی دن تم سے ملنے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی موبائل رکھا، نظر اچانک ہی اجالا پر پڑی جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بازل کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے جب بھی میرے کمرے میں داخل ہوا کرو دستک دے کر آیا کرو۔ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس چیز سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، میں جس سے مرضی بات کروں، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ یکدم ہی اس کا پارا غصے سے گھوم گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس پر چیخنے چلانے لگا۔ میں آپ کی منگیتر ہوں اور آپ کی ہونے والی بیوی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ لگتا ہے تم ابھی نیند سے اٹھ کر آئی ہو۔ جاؤ، جا کر نیند پوری کرو، پھر بعد میں آ کر مجھ سے بات کرنا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میں جب 8 سال کی تھی
تب مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ میری شادی صرف اور صرف آپ سے ہوگی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں آپ کے سہارے پر بیٹھی ہوں۔ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ہی میرے ہونے والے شوہر ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ اجالا، بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری یہ فضول باتیں سن سکوں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے گھر آ رہا ہوں۔ گھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سکون سے کچھ وقت گزار سکوں، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لوں۔ تم مجھ سے بیویوں کی طرح سوال پوچھنا شروع ہو گئی، جبکہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں نے آج تک تمہیں کبھی بھی کوئی اشارہ نہیں دیا، اور نہ ہی تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی، مگر میں تمہیں اب ساری چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں۔ تمہارے بارے میں نے آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں سوچا، اور نہ ہی کبھی سوچ سکتا ہوں۔ تمہیں میں اپنی ایک چھوٹی سی بہن سمجھتا ہوں۔ تمہارے ناز نخرے اسی لیے اٹھاتا تھا کیونکہ تمہیں اپنی بہن سمجھ کر تمہاری عزت کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا تم اس عزت اور اس محبت کو غلط رنگ دینا شروع ہو جاؤ گی۔ برتن اجالا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یوں لہرا کر زمین پر گرتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی حیران ہو گیا۔ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے اپنے بازو میں پکڑ کر گال تھپکتے کہنے لگا، اجالا، تمہیں کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہوش میں آؤ۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر کلثوم بیگم اور حویلی کی دوسری عورتیں بھی اسی کمرے میں جمع ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب نے اپنے ہونٹوں پر حیرت سے ہاتھ رکھ لیے۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ رشیدہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو اس کے بازوؤں سے لیتے کہا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ پاگل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہے۔ کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی؟ اب کی بار وہ اس قدر زور سے چلایا کہ وہاں پر موجود ساری عورتیں کانپ اٹھی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کی آوازیں بند ہو گئی ہوں اور الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ کسی میں بھی اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اس انسان کے سامنے بول سکے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی؟ اس نے تیسری بار جب یہی سوال پوچھا تو کلثوم بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگی، میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اور یہ ہر صورت ہوگا۔ آپ کو کس نے حق دیا تھا یہ سب کچھ کرنے کا؟ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، اسی لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے بول رہا تھا، میں تمہاری ماں ہوں، تم پر ہر طرح کا حق رکھتی ہوں۔ مجھے اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہوں، اور تم اس فیصلے سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ کیا امی جان، آپ نے میری زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے، یا پھر آپ نے اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کے جذبات کو مذاق سمجھ لیا جو آپ اس کے ساتھ اتنا عرصہ کھیلتی رہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تم کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کرو گے۔ تو یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ آپ کو اب اسے ٹھیک کرنا ہوگا اور اسے دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آنا ہوگا۔ آپ لوگ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سب آپ پر ہے۔ مجھے اس طرح کے معاملات میں مت الجھائیں، میں پہلے ہی اپنی زندگی کے معاملوں میں الجھا ہوا ہوں۔ جرگے کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے، جو گھر کے نئے مسئلے شروع ہو گئے۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے آرام کرنے کی غرض سے گھر میں داخل ہوا تھا، فوراً ہی باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنا ٹائم مزید وہ یہاں پر رہے گا اتنا ہی اس کے ذہن کو تکلیف ملے گی۔ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچانے کے لیے اسے فی الحال یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ ابھی وہ گھر کی حدود سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پچھلے حصے میں بنے کمروں پر پڑی، جہاں سے ایک لڑکی کالی چادر اوڑھے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو آدھا چھپایا ہوا تھا، صرف دور سے آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں،
और वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। ना चाहते हुए भी इसके कदम रुक गए, इससे पहले कि वो उसकी तरफ मुतवज्जो होता। बाहर से आने वाले शहरयार खानजादा को देखकर यकदम अपनी जगह पर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन हवेली वाले ठीक नहीं लग रहे। तुम जाकर उनको देखो, तब तक मैं दोबारा से जिरगे से होकर आ जाता हूँ और वहाँ के मामलात देख लेता हूँ। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। अचानक शहरयार की नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसे उसने कल रात को भी देखा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ गया। नेहा, जो कि बाहर लगे नलके से अपना मुंह धो रही थी, जब उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया तो उसका तो दिल कांप उठा। थोड़ी देर पहले ही तो उसके पास कलसूम बेगम आई थी और उन्होंने उसे सख्ती से मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने हवेली के किसी भी मर्द के सामने नहीं आना। इसने उनसे वादा किया था, इसीलिए घबरा गई थी। जब पीछे पलट कर देखा तो वहां पर वही नौजवान खड़ा था जो कल रात भी उसके पास आया था। दरअसल शहरयार खानजादा उजाला का भाई था और इस हवेली का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान था। अस्सलाम वालेकुम प्यारी लड़की, क्या हाल है तुम्हारा? उसकी ये अच्छी आदत थी कि जब भी वो बात शुरू करता था तो पहले सलाम करता था। आप कौन हैं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। कल आपको अपना तारुफ करवाया था मैंने, लगता है आप फिर से भूल गईं। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। अगर कुलसूम मैडम ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। अरे, मेरे होते हुए आपको किसी की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने देख भी लिया तो मैं संभाल लूँगा। आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप मुझसे बात करने में कंफर्टेबल हैं? वो बहुत ही नरम लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। नेहा काफ़ी अरसे से अपने घर वालों को याद कर रही थी। आज रात भी वो काफ़ी देर तक रोती रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी माँ का दीदार करना चाहती थी और उनकी आवाज़ सुनना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उनके पास जाए। इस हवेली में हर तरफ ही गार्ड्स खड़े थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। वो नजरें झुकाकर खड़ी हो गई तो शहरयार बहुत ही गौर से उसको सर से लेकर पांव तक देखने लगा। वो उसे बहुत हसीन लगी थी। मुझे लगता है आप थोड़ी परेशान हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसके ये सवाल पूछने की देर थी कि वो तड़प कर कहने लगी, मुझे अपनी माँ से मिलना है। चंद लम्हों के लिए तो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। बालों में हाथ फेरते हुए शर्मिंदगी से कहने लगा, आपने तो बहुत ही मुश्किल मामला मेरे सामने रख दिया। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप मुझे मेरे घर ले जाएं, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी और बदले में आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। उसे बस किसी न किसी तरह से एक बार अपनी माँ का दीदार करना था। अब की बार शहरयार खानजादा की आंखें चमकने लगीं और वो पुरस्रार अंदाज में कहने लगा, यानी मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम वो मानने के लिए तैयार हो जाओगी। अब वो आपसे तुम पर आ गया था, मगर नेहा उस तरफ गौर नहीं कर रही थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों का दीदार करना था, उनसे गुफ्तगू करनी थी, उनके सामने अपने दिल का हाल खोल कर बयान करना था। जी हाँ, मैं आपकी तमाम बातें मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर वालों के पास लेकर चले जाएं। तुम रात 11 बजे के वक्त तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास ले जाऊंगा। तुम पिछले दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो जाना, वहां के गार्ड से मैं बात कर लूंगा। वो एक नंबर का अयाश और चालाक इंसान था। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस लड़की को कैसे अपने काबू में करना है। अब वो कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा था कि जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। लेकिन रात 11 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, उस वक्त तो गांव वाले सो जाते हैं और मेरे अपने घर वाले तकरीबन 9 बजे सब दरवाजे बंद करके लेट जाते हैं। तो जगाने में कौन सा वक्त लगता है? तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो फौरन उठ जाएंगे। तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो, तुम्हें जो कुछ कह रहा हूँ वो करो। चलो जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ।
रात 11 बजे कोई अच्छा सा लिबास पहनना ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें अच्छे हुलिये में देखकर खुश हो जाएं। उसकी बात सुनकर वो पुरजोश अंदाज में कहने लगी, जी ठीक है, आपको टेंशन लेने की हरगिज ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा ही करूँगी। वो तेज़ी से दोबारा उसी कमरे की तरफ भाग गई जहाँ उसकी रिहाइश थी। वो एक 17 साल की मासूम सी लड़की थी जिसे ज़माने की चालाकियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो हर किसी को ही अपने साथ मुखलिस समझती थी। कलसूम बेगम ने 2 बार उससे प्यार से बात की तो वो ये समझने लगी कि ये औरत दिल की बहुत अच्छी है, मगर वो नहीं जानती थी कि कलसूम बेगम अपने अंदर कितनी नफरत लिए बैठी हुई है। यही हाल शहरयार खानजादा का भी था। दरअसल इस हवेली में सबसे ज़्यादा अहमियत बाजिल सिकंदर को हासिल थी, जो कि सबसे बड़ा बेटा होने के साथ साथ सबसे लायक, अक्लमंद और होशियार था, जिसने ना सिर्फ सरदारी संभाली हुई थी बल्कि उसके साथ साथ गांव के सारे मामलात को भी अच्छे तरीके से हैंडल करता था। कहीं कोई मसला हो जाता तो बाजिल सिकंदर का नाम पुकारा जाता और वो वहां पर जाकर मसला भी हल कर लेता। सफ्दर साहब को अपने बेटे पर मान था और बहुत यकीन भी था। उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका बेटा कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसा फैसला करेगा जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचे। रात 10 बजे का वक्त था। हवेली वाले अंदर बैठे खाना खा रहे थे। उजाला की तबीयत अभी तक नहीं संभली थी। जब से वो होश में आई थी रोए चली जा रही थी और हर 5 मिनट के बाद बेहोश हो जाती। रशीदा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी जवान बेटी को इस हालत में देखेंगी। जब सफदर साहब को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन अपने बेटे को अपने सामने हाजिर किया और उससे सख्त लहजे में पूछने लगे, क्या तुम्हें मैंने औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया था? बाप की बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो वो भी परेशान हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो वो उससे इस तरह के सवालात कर रहे हैं। फिर अगले ही लम्हे उसका ध्यान उजाला की तरफ गया। बाबा जान, अगर आप मुझसे इस तरह की बातें उजाला के हवाले से कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता उस छोटी सी बच्ची के जहन में क्या डाला गया है। इसलिए मैं बगैर कुछ सोचे समझे बोलता चला गया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि उस बच्ची के जहन में क्या डाला गया था, तो फिर तुम इस रिश्ते के लिए राजी क्यों नहीं हो जाते? आखिर उस बच्ची में क्या कमी है जो तुम उसे धुतकार रहे हो? बाबा, मैं कौन होता हूं उसे धुतकारने वाला? आपने ये बात सोच भी कैसे ली? उससे शादी से इनकार करने का यही मतलब है कि तुमने उसकी ज़ात को धुतकार दिया है। तुमने उस बच्ची को उसकी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। बाबा, आपको पता है इस तरह के मामलात से मुझे सख्त चिढ़ होती है, और जहाँ तक शादी करने का सवाल है तो ये तो सबसे अहम फैसला होता है जिसे इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए। आप कैसे मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते हैं? आप कैसे मुझे ये ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने कभी गुमान भी नहीं किया? बेटा, शादी के लिए मर्द को हमेशा ऐसी ही औरत चाहिए होती है जो खूबसूरत भी हो और समझदार भी हो। उजाला ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत ज़हीन भी है। मामलात को अच्छे तरीके से समझती है। सबसे बढ़कर ये कि वो तुम्हारी फितरत को जानती है। अगर कोई नई औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तो तुम्हें समझने में उसे तकरीबन 3 से 4 साल लग जाएंगे, और तुम्हारे गुस्से से भी मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें बर्दाश्त की बेहद कमी है। इन 3-4 सालों में न जाने तुम क्या कर गुजरो, तो क्यों ना तुम उस औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इजाज़त दे दो जो तुम्हें अच्छे से हैंडल कर ले। बाबा जान, तो आपने ये बात भी तय कर ली है कि आप उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करके ही रहेंगे? बेटा, अब ये मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो हालत उस लड़की की बन गई है उसके बाद मैं उसके वालिदैन को इनकार नहीं कर सकता। और आपका अपना बेटा, क्या आपको अपने बेटे की ज़रा फिक्र नहीं? मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा मेरा हुक्म मानकर बहुत खुश रहेगा। कोई भी गम उसके करीब नहीं जाएगा और ना ही कभी वो पछताएगा। तुम हमेशा मुझ पर यकीन करते आए हो, इस बार भी मुझ पर यकीन कर लो।
میں نے اس کے گھر والوں کو زبان دی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ جب گاؤں والوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ صفدر صاحب نے پہلے اس لڑکی کا رشتہ مانگا مگر بعد میں اس کے بیٹے نے شادی سے انکار کر دیا، اس انسان میں کیا اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو راضی کر سکے؟ اب وہ بازل کو جذباتی کر رہے تھے اور وہ واقعی جذباتی ہو بھی گیا تھا، اس لیے چڑھتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے تو میری ایک بھی نہیں سننی، اس لیے جو کچھ دل میں آتا ہے وہ کریں، مگر میری ایک بات آپ بھی غور سے سن لیجئے کہ اس رشتے کو میں فوراً سے قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کچھ سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ بیٹا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اسے سمجھنے کے لیے اگر چاہو تو 5 سال کا بھی عرصہ لے لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ ابھی وہ خود بہت چھوٹی ہے، بیچاری کی عمر ہی کیا ہے، وہ صرف اور صرف 18 سال کی ہے، تب تک وہ بھی زیادہ سمجھدار ہو جائے گی۔ ان کے لبوں پر یکدم مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور دل خوش ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے نے اس بار پھر ان کی بات مان لی تھی، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کا جوان بیٹا اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کے حکم کو مانتا ہے۔ ونی میں لائی ہوئی لڑکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ کمرے سے نکلنے ہی والا تھا جب اچانک دھیان اس چادر والی لڑکی کی طرف چلا گیا، جسے سوچ کر اس کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں۔ تم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، وہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اب وہ میرے نکاح میں ہے، میرے اس پر کچھ حقوق ہیں اور وہ مجھ پر حق رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ بیٹے کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میں تمہیں اس چیز سے نہیں روک رہا کہ تم اس کے حقوق پورے نہ کرو، لیکن تمہارے سامنے ایک التجا کر رہا ہوں کہ جب تک تم اجالا سے نکاح نہیں کر لیتے تب تک تم اس لڑکی کے قریب نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی بات کرو گے۔ بس سمجھو کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اگر اجالا کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد تمہارا اس لڑکی کے قریب جانے کا دل کرتا ہے تو پھر تمہیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ اگر اجالا سے پہلے ہی میرا اس لڑکی کے قریب جانے کا دل کرے تو میں نے جب تمہیں منع کیا کہ اس معاملے کے بارے میں زیادہ نہ سوچو اور بس یہ سمجھو کہ کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل اس وقت غم سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے دل کی حالت بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ جہاں تک محبت کا سوال تھا تو وہ محبت نامی لفظ پر یقین رکھتا تھا، اور اس کے نزدیک محبت کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس کے نزدیک محبت کی تعریف یہ تھی کہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جو لوگ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذات کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں اور ان کی باتیں صرف اور صرف اگلے کے لیے سر درد بنتی ہے، اور ان کے اپنے لیے وہ باتیں اور وہ حرکتیں ایک عذاب بن جاتی ہیں جس کے بارے میں وہ بعد میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں مجھے کبھی بھی اجالا سے محبت نہیں ہو پائے گی۔ یا اللہ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ لڑکی میری زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو اسے صرف اور صرف تکلیف ملے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پہلے ہی اپنا دل کسی ایسی لڑکی کو دے چکا ہوں جس کے نام کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، دوبارہ مجھے ملے گی بھی یا نہیں، مگر میرے دل میں ایک امید بیٹھی ہوئی ہے
کہ میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یا اللہ مجھے بس اپنی اس آزمائش میں کامیاب کرنا۔ یا اللہ مجھے کبھی بھی گمراہ نہ کرنا، ہمیشہ اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں میں نہ بنانا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یا اللہ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ عورت کی بد دعا بہت سخت ہوتی ہے۔ جب ایک بار کسی عورت کا دل دکھ جائے تو وہ عورت آپ کے لیے بربادی کا سامان بن جاتی ہے۔ مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو بتایا بھی نہیں گیا تھا۔ اگر بہت پہلے مجھے اس کی خبر ہو جاتی تو شاید میں خود کو اس عورت کے لیے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ یا اللہ یا تو اس لڑکی کو میرے دل سے نکال دے یا پھر اجالا کی محبت میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کر سکوں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ محبت سے جدائی کی تکلیف کس قدر سخت ہوتی ہے۔ انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہی ذات پر سوال اٹھانے لگتا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی عورت اس تکلیف سے گزرے۔ جہاں تک دراب خان زادہ کا سوال تھا، جب اسے پتا چلا کہ اجالا اس کے بڑے بھائی کے لیے تڑپ رہی ہے تو اس کا دل بھی دکھا۔ اسے بھی وہ تکلیف پہنچی تھی جس تکلیف سے فی الحال اجالا اور بازل گزر رہے تھے۔ پتہ نہیں حویلی کے ان بچوں کے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس نے قربانی دینی تھی اور کس نے سرخ رو ہونا تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ ان سب لوگوں نے ہی اس سخت آزمائش کا حصہ بننا تھا، ان سب لوگوں نے ہی اپنے حصے کی تکالیف اٹھانی تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ مکمل طور پر تیار خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی اور گالوں پر لالی لگائے۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ شہریار صاحب نے مجھے تیار ہونے کے لیے کیوں کہا تھا؟ یہ ساری چیزیں تو میرے بابا کو پسند نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو کہیں ملنے سے انکار ہی نہ کر دیں یا پھر مجھے گھر سے باہر ہی نہ نکال دیں۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں اپنے باپ کا خیال آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید غور و فکر کرتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر کھولا تو سامنے شہریار خانزادہ کھڑا تھا جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزرنے والا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا آپ مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے نہیں لے کر جا رہے؟ وہ حیرانگی سے اسے سوال کرنے لگی تو وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، ارے ان سے ہی ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں تو اس وقت کی بات کر رہا تھا جو تمہارے ساتھ گاڑی میں گزرنے والا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی میرے پہلو میں بیٹھی ہوگی، ایک مرد کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کی اور کوئی بات ہوگی کیا؟ آپ بہت ہی عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ ارے معذرت محترمہ، اگر آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی آپ سے یہ ساری باتیں نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو جو پسند ہے آپ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ آج کے بعد ہم اسی سلسلے میں گفتگو کیا کریں گے۔ اس نے جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی اور بولی، جی ٹھیک ہے جناب، آج کے بعد میں آپ کو بتا دیا کروں گی کہ مجھے کون سا موضوع پسند ہے۔ چلیں اب جلدی سے چلتے ہیں، میں بہت پرجوش ہوں۔ میں بھی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پرجوش ہوں۔ وہ اسے لے کر حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ ایک گارڈ مخبری کر چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا، اسے اچانک ہی اپنے ہاتھ کے اوپر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی بازل سکندر کھڑا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ شہریار کی ناک پر مارا۔ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ وہ درد کے مارے بلبلانے لگا اور نیچے زمین پر گر گیا۔
تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا. تم اسے کہاں پر لے کر جا رہے تھے؟ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑی لڑکی پر ڈالی جس نے دوبارہ سے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا تھا. میں اسے اس کے والدین سے ملوانے لے کر جا رہا تھا. یہ بار بار مجھ سے ضد کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، بازل نے ایک اور مکہ اس کے چہرے پر مارا اور چلاتے ہوئے کہا، جھوٹ بولنا بند کرو. میں تمہاری فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. مجھے پتا ہے کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو. اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنے گارڈ کو آواز دی اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے کر چلا گیا. بازل نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے گھر والوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے وہ خود اس سے حساب کتاب برابر کرے گا تاکہ دوبارہ کبھی بھی وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے. اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد وہ نیہا کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم جیسی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی. رات کے 10 بجے یہ تمہیں کہاں سے تمہارے گھر والوں سے ملنے کے لیے لے کر جا سکتا ہے؟ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ تم اس بارے میں سوچ سکو؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی. اس وقت وہ بہت ہی معصوم اور بے وقوف لگ رہی تھی. ایک مرد نے تم سے وعدہ کیا اور تم نے اس کے وعدے پر یقین بھی کر لیا. واہ، کیا کہنے تمہاری. کیا آج سے پہلے تم نے کسی بھی مدد سے اس طرح کی باتیں نہیں سنی؟ میں آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی اور نہ ہی میرا سامنا کبھی کسی انسان سے ہوا. اس لیے مجھے سب لوگ سچے اور اچھے دکھائی دیتے ہیں. مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے. تم سے تو اچھا تھا کہ کسی بڑی عمر کی عورت کو ونی بنا کر اس گھر میں لے آتا. کم از کم مجھے اس کی حفاظت تو نہ کرنی پڑتی. آج سے تمہیں حویلی کے اندرونی حصے میں لے کر جاؤں گا تاکہ تم اس طرح کے ذلیل لوگوں سے بچ کر رہو. وہ اپنے خاندان کے مردوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا. اسے پتا تھا کہ سب بہت ہی عیاش طبیعت کے مالک ہیں اور سامنے کھڑی لڑکی بے حد معصوم. وہ لوگ آسانی سے اس کا استعمال کر لیں گے. چونکہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں بھی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کی زیادہ فکر کر رہا تھا. چلو تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں. صبح پھر تم اپنا سامان اٹھا کر حویلی کے اندرونی حصے میں آ جانا. اگر کسی نے بھی تم سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی تو تم اس کے سامنے میرا نام لوگی. جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی. وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی. جب وہ تھوڑی سی روشنی والی جگہ پر گئے تو بازل کی نظر بے ساختہ اس کے بریسلیٹ پر گئی اور اگلے ہی لمحے وہ سانس لینا بھول گیا. اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی محبت سے اس کی اس طرح سے ملاقات ہو جائے گی. کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ نیہا نے اجازت طلب کی تو بغیر کچھ سوچے سمجھے بازل نے اس کا نقاب کھینچ کر اتار دیا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو. اس کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے تھے. یہ وہی عورت تھی جس کو وہ اتنے عرصے سے تلاش کر رہا تھا اور جس کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی تھی. آخر کار میں تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا. تم اتنے عرصے سے میرے گھر پر موجود تھی، میرے پاس تھیں، مگر اس کے باوجود میں تمہیں حاصل نہیں کر پا رہا تھا. آخر کوئی انسان اس قدر بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت اس کے اپنے گھر میں رہ رہی ہو اور اسے اس بارے میں پتہ ہی نہ ہو. وہ اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. بہت جلد تمہیں ساری باتیں سمجھا دوں گا. تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو اتنے عرصے سے میں اپنے دل میں چھپا کر بیٹھا ہوا ہوں. تم مجھے صرف اور صرف تھوڑا سا وقت دو اور مجھ پر یقین کرو. میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تمہارے یقین کو نہیں توڑوں گا. تمہیں اپنے اندر سمیٹ لوں گا اور تمہیں وہ محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو. تم مجھے مل گئی ہو تو مجھے لگ رہا ہے مجھے میری تمام آرزوئیں ختم ہو گئی ہیں، جیسے میری ساری تمنائیں پوری ہو گئی ہوں.
ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو یہ شخص اس سے روکھے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن اب ایک دم سے ہی اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اس کی باتیں بدل گئی تھیں، اس کے لہجے میں مٹھاس گھل گئی تھی۔ اور پھر اس دن نیہا کے لاکھ انکار کے باوجود بھی بازل نے اس پر اپنا حق ثابت کر دیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات سونے سے پہلے اس نے اسے ساری داستان سنائی تھی۔ فی الحال نیہا کو اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ رات کو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ انسان ایک لمحے کو بھی نہیں رکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی تکلیف کی بھی فکر نہیں کی تھی۔ فی الحال بازل کو شرمندگی تو ہو رہی تھی، لیکن اس شرمندگی پر دوبارہ سے اس کی محبت حاوی ہو گئی۔ دراصل آج سے تقریباً 2 سال پہلے وہ لندن سے جب گاؤں واپس آیا تب راستے میں اس کی ملاقات نیہا سے ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پرانے باغ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر اسی طرح سے چادر سے نقاب کر رکھا تھا، مگر جب وہ اس کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تو اچانک ہی اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرتی کہ بازل نے اس کو پکڑ لیا اور سہارا دیا۔ اب نقاب اس کے چہرے سے ڈھلک چکا تھا اور اس کا خوبصورت چہرہ بازل کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ مبہوت رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ پورا دن بھی اسے بیٹھ کر دیکھتا ہی رہتا اگر اس کی سہیلیاں بیچ میں دخل اندازی نہ کرتی۔ سارا نے جلدی سے نیہا کی بازو اس کی بازو سے آزاد کروائی اور بازل کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، انسان میں ذرا سی تمیز اور شرم ہوتی ہے، لگتا ہے تم اپنی ساری تمیز بھول آئے ہو۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کی عزت افزائی کر دی تھی، مگر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو وہ حسین چہرہ گھوم رہا تھا اور اس کی نظروں کے سامنے وہ بریسلیٹ تھا جو اس نے اپنی کلائی میں پہن رکھا تھا، جو وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تب تک وہ اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس کی عمر 24 سال تھی۔ گھر والے بھی اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ اب شادی کے بارے میں سوچ کر پہلی بار وہ کھل کر مسکرایا، کیونکہ اسے اپنی پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ دراصل نیہا ایک بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ گھر کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر اس کے بھائی سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ اس وقت صرف اور صرف 17 سال کا تھا۔ اس کی سالگرہ کا دن تھا جب یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کے بھائی نے شمریز خانزادہ کو جان سے مار دیا ہے۔ وہ بازل کا دوسرے نمبر والا بھائی تھا۔ کچھ لوگوں نے گواہی دی تھی کہ انہوں نے کامران کو گولی چلاتے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اب صفدر کے آدمی اس کو پورے گاؤں میں تلاش کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ نہ ملا تو جرگے میں فیصلہ چلا گیا۔ طے پا گیا کہ جب تک کہ وہ آدمی مل نہیں جاتا تب تک اس کی بہن کو ونی بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ نیہا کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہونے والا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی سے دوستی کی تھی۔ ہمیشہ اپنی ماں کے پہلو میں ہی بیٹھی رہتی تھی، ان سے اپنے دل کی باتیں کہتی تھی اور ان کی باتیں سنتی تھی۔ اسے سب میں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب وہ اپنی ماں سے جدا ہو رہی تھی تب آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کافی دیر تک تو وہ اپنے بھائیوں کے بھی سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے تسلی دیتے کہا، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اور صرف ہمیں 6 مہینے کا وقت دو، ہم تمہیں اپنی حویلی میں واپس لے آئیں گے، اور اگر وہاں پر تم پر کسی بھی قسم کا ظلم و ستم ہوا تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ ایک بات تو وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ صفدر کے خاندان میں خدا کا خوف حد سے زیادہ تھا اور عورتوں کے معاملے میں تو ویسے بھی نرمی اختیار کرتے تھے۔
इसी वजह से वो अपनी बहन की तरफ से बेफिक्र हो गए। ऐसा ही हुआ। जब वो वहां पर पहुंची तो किसी ने भी उस पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े थे। ये बात सच थी कि कुलसूम बेगम के दिल में उसके लिए शदीद नफरत थी, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला का खौफ भी था। वो जानती थी कि अगर वो उसके भाई की सज़ा उसे देंगी तो क़यामत के दिन उनसे भी सवाल किया जाएगा। वो बस कामरान से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसे मौत के घाट उतार कर अपना बदला ले सकें और इस लड़की को भी यहाँ से वापस भेज सकें, क्योंकि ये लड़की अब उनके लिए इम्तहान साबित होने वाली थी। ये बहुत ही खूबसूरत थी और हर मर्द को अपने काबू में करने का हुनर रखती थी। कुलसूम बेगम को यही फिक्र थी कहीं ऐसा न हो उनका बेटा इसके जाल में फंस जाए। इसी वजह से उन्होंने इस लड़की को हवेली के पिछले हिस्से में बने कमरों में फेंक दिया। वहां पर ही उसका खाना पीना जाता था। उसे मेन हवेली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। एक बार वो गलती से आ गई तो उसे बुरी तरह से धुतकार कर वहां से बाहर निकाल दिया गया। दोबारा उसने वहां पर जाने की हिम्मत नहीं की थी, मगर उसने हवेली की औरतों को ये बातें करते हुए ज़रूर सुना था कि वो उसे बाज़ल सिकंदर से दूर रहने के बारे में मशवरे कर रही थी। वो खुद भी इस सब का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से किसी मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जो करे। उसकी हमेशा से ही ये ख्वाहिश रही थी कि लोग उसकी तरफ उसकी नीयत और उसकी फितरत की वजह से मुतवज्जो हों। लोग उससे मोहब्बत और उसकी हरकतों और उसकी बातों की वजह से ना करें। दूसरी तरफ उजाला की तबीयत मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। वो इतनी बीमार हो गई थी कि अब उससे बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। घर वालों ने उसे ये तसल्ली दी थी कि बाज़ल तुमसे निकाह कर लेगा, मगर उस जालिम इंसान ने यह तसल्ली भी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दी। जिस रात उसने अपनी बेगम के साथ ताल्लुक़ कायम किया, उससे अगले ही दिन वो उजाला के पास पहुंच गया और साफ अल्फाज में कह दिया कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता था वो औरत मुझे हासिल हो गई है और मैं नहीं सोचता कि उसके होते हुए मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूँ कि अपने दिल को मना लो। मैं कोई बहुत अच्छा मर्द नहीं हूँ जो तुम्हें खुश रखने के लिए तुमसे निकाह कर लेगा, और ना ही मैं इतना ज़र्फ वाला हूँ। ये सारी बातें किसी खंजर की तरह उसे अपने दिल पर खोपती हुई महसूस होती थीं, मगर उसके पास आंसू बहाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपना गम वो आंसुओं के रास्ते ही बाहर निकाल रही थी। एक तरफ उस जालिम इंसान की बातें थीं और दूसरी तरफ उसकी माँ के आंसू और दुराब की बेबसी। उस रात वो भी उसके करीब आया था। काफ़ी देर तक वो उसके पास बैठा बातें करता रहा। वो यही समझ रहा था कि शायद वो उजाला सो रही है, मगर वो जाग रही थी। उसे दुराब की एक एक बात याद आती, और जिस बात ने उसके दिल पर असर किया था वो ये थी कि ज़रूरी तो नहीं कि हम जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं वो इंसान हमें मिले। ये भी तो हो सकता है कि हम अपना आप किसी ऐसे इंसान को सौंप दें जो हमसे मोहब्बत करता हो। बिलाशुबा ऐसी मोहब्बतें हमेशा कामयाब होती हैं जिसमें मर्द औरत से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये बात उसकी माँ ने भी कही थी और उस मर्द ने भी कही थी जो उससे मोहब्बत का दावेदार था। उसके दिल का बोझ किसी हद तक कम हो गया था और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ भी लौट रही थी। जहाँ तक नेहा का सवाल था तो वो बाज़ल से अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर चुकी थी। वो उसे अपने साथ हवेली लेकर गया था, लेकिन सफदर साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि जब तक उसके भाई पर जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक तुम उसे हवेली में नहीं ला सकते। फ़िलहाल ये वन्नी की हैसियत से उसी जगह पर रहेगी और उसका फ़ैसला तुम्हारी माँ करेगी। बाप की बात सुनकर वो हत्थे से ही उखड़ गया और कहने लगा, मैंने इसे अपनी बीवी मान लिया है और दर्जा भी दे दिया है। अगर आप इसे हवेली में रखने के लिए तैयार ही हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने बंगले में लेकर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। वो उसे लेकर अपने बंगले में चला गया। उसे पुलिस ऑफिसर से ये भी खबर मिली थी कि कामरान पर जुर्म साबित होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% हैं।
قتل کرنے والا کوئی اور ہے۔ مزید تفتیش کی گئی تو یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ دراصل بازل کے بھائی کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی ماں کلثوم نے مروایا تھا۔ دراصل وہ صفدر کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا جو جائیداد میں سے اپنا حق مانگ رہا تھا، اور کلثوم بیگم نہیں چاہتی تھی کہ اسے پھوٹی کوڑی بھی ملے۔ وہ چاہتی تھی کہ ساری کی ساری جائیداد ان کے اپنے بیٹوں کے پاس جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے جان سے مروا دیا۔ اس دن وہ یہ بات اپنی بھتیجی سے کر رہی تھی جب بازل نے اپنے کانوں سے سنا۔ اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ بلا شبہ اس نے اس وقت بھی اپنی ماں کا پردہ رکھا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کامران کو بے قصور ثابت کروا کر اس کے گھر والوں سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ جہاں تک نیہا کا سوال تھا تو وہ اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ صرف وہی اس حقیقت کے بارے میں جانتی تھی، اور اس نے ہی بازل کو سمجھایا تھا کہ جو بھی ہے وہ آپ کی ماں ہے، کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا۔ اجالا نے کچھ عرصے بعد دراب سے شادی کر لی تھی، اور یہ فیصلہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا تھا۔ دراب نہ صرف ایک اچھا شوہر بنا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا دوست بھی بن گیا تھا۔ نیہا کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور ایک ہی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ کلثوم بیگم کو ان کے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ ان کے گھر والے انہیں پاگل خانے میں چھوڑ آئے تھے۔ جہاں تک شہریار خانزادہ کا سوال تھا تو وہ بھی سدھر گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔